تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر نبی اسلام نے اس میں بالکل کلیئر کیا کہ باہمی اخوت، بھائی چارے، محبت، یہ سارے کے سارے رشتے گنوائے، ان تمام رشتوں میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور مسلم شریف میں تو آگے بھی الفاظ موجود ہیں، نبی الاسلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو یا سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے۔ تو اس طرح ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کو محسوس کرنی چاہیے۔ تو اس میں ایک میسج کے طور پہ بھی چیز چلی جائے کہ آج مسلمان اپنے مسلمان دوسرے فرقے والے جو لوگ ہیں ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ شاید خوشی ہی مناتے ہیں کہ کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں، وہ سرکار ہو تو بارش بھی یہی کہہ دینے کہ اگر کوئی اہل حدیث ہو اور گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو اگر ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ قیامت مضمر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، اور اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ سب کے سب ریلوی مشرک ہیں۔ اچھا، مسجد نبوی کے پتھروں سے پیار، مٹی سے پیار، تو مسلمان کی حرمت تو اس سے زیادہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے نا۔ تو مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں پیار؟ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے فرقے کا نہیں ہے، وہ دوسرے فرقے کا۔ یہ نفرتیں ہیں، اور ان نفرتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ماریں، ہم یہ کہتے ہیں پہچانے ان علماء کو جنہوں نے آپ کو ان فرقوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپس میں لڑوایا ہوا ہے۔ کہ آج ہمیں لوگ پرچیاں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں، جی کیا شیعہ کا جنازہ پڑھ لیں؟ بریلوی پرچی لکھتا ہے کہ کیا نجدی جو گستاخ رسول ہیں ان کا جنازہ پڑھ لیں؟ ظاہر ہے جی، ان کو تو یہی کچھ پڑھایا گیا نا ایک دوسرے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہیں، لیکن ایک عام آدمی جب مر جاتا ہے اس کا کیا لینا دینا المہند کے ساتھ؟ اس کا کیا لینا دینا حسام الحرمین کے ساتھ؟ اس کا کیا لینا دینا احکام شریعت میں لکھے ہوئے فتووں کے ساتھ؟ اس کا کیا لینا دینا البریلویہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے جھوٹوں کے ساتھ؟ الا یہ کہ جس کے عقیدے ہیں وہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن یہ تو بڑوں نے ڈیوائیڈ کیا نا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ان کو جھنجھوڑیں کہ خدا کے لیے ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا چھوڑ دیں۔ میں اکثر روتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹے جتنا مرضی اکٹھے ہو جائیں، ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، چھوٹوں کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکے، کیونکہ ان کو پھر باغی تصور کیا جائے گا۔ خادم رضوی صاحب کے بیٹے جو ہے نا، سعد رضوی صاحب، انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل حدیث اور دیوبندیوں سے ملاقاتیں کی علماء سے، تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رضوی ہیں، ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے۔ جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے، خواہ کوئی ہو، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا، ورنہ قیامت کو بولا گے۔ آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی، اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں، پیور رضوی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا۔ نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا، نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا۔ کسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مناظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے۔ تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں، قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں، اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں، رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں۔ اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے، کوئی نئی رضویت بنا کر، اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں، اشرف آصف جلالی زندہ ہے، ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے، فکر رضا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں۔ برائلر رضوی، اور ان کا اصل رضوی ہم ہیں۔ وہ رضوی پتہ کس نسبت سے؟ احمد رضا بریلوی صاحب کی نسبت سے۔ وہ کہتے ہیں سعد رضوی جو ہے یہ برائلر رضوی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا حسام الحرمین کے فتوے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاخوں کے ساتھ صلح کلی کر رہے ہو؟ اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے صلح کلی۔ یہ ٹرم سارے یوز کرتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر طارق قادری صاحب جب تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہوئے نا، تو ان کے لیے صلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی۔ اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب جب
ساری جگہوں پہ جانا شروع ہوئے تو ان کو صلح کلی کہ آپ نے تمام سے صلح کرنی ہے. اندازہ کریں, اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں, ایک پازیٹیو ورڈ ہے, اس کو گالی سمجھتے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں صلح کلی کی دعوت دیتا ہے کامن ایجنڈے کے اوپر. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب, جیوز اور کرسچنز, ہم اور تم بھی اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ ہماری کامن ٹرم ہے. جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں, اور ابراہیم ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. حنیفہ, مسلم تھے اور وہ مشرکین میں شامل نہیں تھے. یہاں تو مسلمان فرقے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, ایک فرضی کیس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں کسی کافر سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہوں, دو بدو لڑائی ہو رہی ہے, اسی دوران وہ کافر میرے اوپر وار کرے اور میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے, اور تھوڑی دیر بعد وہ میری تلوار کے نیچے آئے اور وہ کلمہ پڑھ دے, تو میں اسے قتل کر دوں؟ تو ظاہر آپ نے تو کہنا سیدھا کر, بدلا لا, آپ نے یہی کہنا تھا نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر تو اسے قتل نہ کر, اور اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حضور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں قتل کرنے سے پہلے تم کھڑے تھے, اور تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے جہاں اس کے قتل ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا. بالکل ریورس. یہ ہے ٹالرنس کا لیول. یہاں تو ایک دوسرے مسلمان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی کی ایکسپلینیشن وہ اسامہ ابن زید والی حدیث ہے, وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں, ان سے تو پریکٹیکلی یہ کام ہو گیا, وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ دیا. انہوں نے تو یہ اسیس کیا, میں نے اسے قتل کر دیا. بعد میں دل میں گلٹ تھا, قلق محسوس کیا. کسی دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے تو انہوں نے اپنی عرضی ڈال دی, یا رسول اللہ, اس طرح ایک جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. حضور یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرے نام اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے, یہ حضور کا سب سے لاڈلا صحابی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ گود میں زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے, دوسری طرف اسامہ ابن زید کو, کیونکہ یہ بھی پوتا تھا وہ بھی پوتا تھا. زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا یہ ان کے بیٹے تھے, تو منہ بولے بیٹے کا وہ بیٹا تھا. نبی علیہ السلام اس سے بہت پیار کرتے تھے, حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ غصے کی حالت میں کوئی شخص رسول اللہ کے غصے کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا تو لوگ اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروایا کرتے تھے. وہ جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا نا, اس وقت اسامہ کو ہی آگے کیا, باقی سب کو پتا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ, لیکن حضور نے کوئی لحاظ نہیں کیا. آپ نے ممبر لگوایا, مسجد میں خطبہ دیا, آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہا بالفرض وہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ دین کی نظر میں سب کے سب برابر ہے, مرتبہ اپنی جگہ. اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے سب برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے. یہ رسول اللہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو
مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور کون فاطمہ؟ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جنتی عورتوں کی سردار. جی اب وہ بخاری مسلم کی حدیث کی طرف واپس آئے، اسامہ ابن زید والی. اس حدیث کے بعد مجھے یہ بتائیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے، جہاں کہ ایک صرف نیو مسلم کلمہ گو جو ڈر کے واقعی کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم بھی ہوتے یہی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کو نبی علیہ السلام بینیفٹ دے رہے ہیں، یا تو مسلمان کو بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا اس میں سے جو مدنی پھول برآمد ہوا کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے دل چیر کے نہیں دیکھا، اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو یہ کہانیاں کرائیں اور ہمیں بھی بچپن سے کرائی کہ جی کوئی ادنا صحابی بھی ہو، خواہ حضرت واشی کیوں نہ ہو، ان کی مثال دی جاتی ہے. ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور پھر غوثوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نہیں، پوری کائنات کو وہ ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں. اور سرکار ہوتے موبائل نہیں صحیح طریقے سے دیکھ سکتے کہ کام کس طرح کرتا ہے، جو تک اسی نہ انہوں نے سکھائی ہے، یہ تو چھڑ دو. ہم پوچھتے ہیں اسامہ ابن زید نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ غوث کتب ابدال جو ہیں وہ تو پوری کائنات کو دیکھیں گے، ہاں میں نے دل چیر لیا تھا، وہ تو اپنے مریدوں کے دلوں کے حال کو بھی جانیں گے، تو میں تو اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوں، میں نے دل چیر لیا تھا. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. اس میں پھر ہم بولتے ہیں نا کہ بابت شیعہ کوئی نہیں، اگر صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے. یہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی، یہ تو نبی الاسلام کا سٹیٹس تھا. اس حوالے سے انہوں نے کلیریفائی کیا. اب آپ ذرا نیچے آئیں خلفائے راشدین کی طرف. سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، 695 نمبر حدیث، مشکات میں بھی موجود ہے. جب بلوائیوں نے انہیں محصور کر دیا گھر تک اور وہ مسجد نبوی میں آ کر امامت نہیں کروا سکتے تھے، تو اصحاب میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں. ظاہر اس وقت امام مسجد بھی وہی ہوتا تھا جو ان کے پولیٹیکل لیڈر امام ہوتے تھے خلفائے راشدین. یہ نہیں ہے کہ تنخواہوں کے اوپر امام مسجد رکھے ہوتے تھے. تو ہمارے امام تو آپ ہیں، لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے. حضرت عثمان کا آپ حوصلہ دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، اجتماعی طور پہ جو کیا جاتا ہے، تم نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. اس حدیث پہ باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم خلیفہ راشد کی جانب سے، کہ اگر کوئی باغی اور بدعتی ہے، میرا خیال ہے آج کوئی بھی شخص، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بڑا باغی اور بدعتی ہو سکتا ہے جو خلیفہ راشد کو اس طریقے سے ظلمن شہید کر دیں، لیکن سب سے بڑے افیکٹی خلیفہ راشد تھے. انہوں نے اس وقت حدیث کیوں نہیں سنائی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی جو مشکات میں بھی موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ساتھ وہ حصہ سناتے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. سنت صحیح میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں. تو دیکھو خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو بدعتی اور جہنم کی طرف لے جانے والے لوگ رسول اللہ نے قرار دیا ہے، لہٰذا ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، میں خلیفہ راشد ہوں. نہیں، ان کا نماز پڑھیں گے، باقی وہ اپنے بدعت کا وبال ان کے اوپر ہوگا. یہ فتویٰ ہمارے سامنے کلیئر کٹ خلیفہ راشد کا موجود ہے. اب ہمیں کوئی کہتا ہے جی فلانے ساڈے سلف نے کیتا، اور لے جاؤ اپنے سارے، کوئی پہلے سلف لے کے آؤ جڑا عثمان غنی تو وڈا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. باقی ساری باتیں اب چھوٹی ہیں، اور یہ ان کا کوئی ذاتی فتویٰ نہیں تھا. اس 695 نمبر حدیث کے اوپر 694 نمبر مرفوع حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے نبی الاسلام نے فرمایا عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا. حضور کو پتا تھا یہ کام ڈلنے ہیں بعد میں، اور لوگوں نے پوچھنا فلانے پیچھے ہوتی، فلانے پیچھے نہیں ہوتی. اب نیچے آئے سیدنا علی بن ابی طالب، چوتھے خلیفہ راشد، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ان سے ان کے ساتھی پوچھتے ہیں خوارج کے بارے میں، کیا یہ کافر ہے؟ آپ نے فرمایا کافر تو نہیں ہے، یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ انہیں میرے بارے میں گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہو گیا ہوں. اگر یہ کفر سے نفرت نہ کرتے ہوتے تو مجھے تو نہ چھوڑ کے جاتے. یعنی وہ اتنے سینسٹیو ہیں، اوور سینسٹیو، تقویدہ اعضاء جنہوں کہتے ہیں. یار کیا مولا علی کا جگر ہے، جو چیز ان کی نیگیٹو تھی اسی کو ان کی پازیٹیو چیز بنا کے پیش کیا کہ یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ مجھے اس لیے چھوڑا کہ یہ سمجھے میں کافر ہو گیا ہوں. آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں نہیں سرکار رک جائیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ دے تو کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے. وہ مولا علی تو سمجھاؤ گے. مولا علی کو پتا تھا کہ تعویل کی غلطی جب کسی کے اندر ہو تو اسے ایکسیپٹنس دی جاتی ہے.
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی، مشرکین عرب کو بتایا کہ آپ مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں اور اس کے بدلے میں میرے جو اہل و عیال ہیں اور میرا مال ہے اس کی حفاظت تم کرنا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ نے مولا علی کو بھیجا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ مشرکین عرب کے پاس نہ پہنچے۔ حضرت علی پہنچے، تلاشی اس کی لی گئی، خط نہیں نکلا، تو مولا علی نے فرمایا کہ تیرے کپڑے بھی اگر اتروانے پڑے نا تو اتروائے جائیں گے، خط نکال، کیونکہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس اللہ نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے۔ یعنی مولا علی کا عقیدہ تھا کہ اللہ خبریں دیتا ہے، اور عرض کرے اگر مولا علی کو علم غیب ہوتا تو خود ہی کہہ دیتے کہ جوڑا کھولنا ہوتا پہ، ہائے ہائے کیسی پھگی آئی میرے دماغ سے، ہائے ہائے، کپڑے تو اتروانے کی ضرورت نہیں تھی، کہ تھریٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتنے کتنے دماغ جانتا ہے جی دا، دیکھو جی کیسی کیسی گلاں بھی چکڑتا ہے جی، ایک گلاں نکلی ہوندیاں نا تے آج کروڑا وچ لوگ گمراہ نہ ہوئے ہوندے، ایک گلاں کڑیاں نے تے کروڑا وچ لکھاں تے کڈ لینے اللہ دے فضل نال، اللہ دے فضل نال۔ تو اس نے پھر جوڑے سے خط نکالا۔ اب وہ خط جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ریاکشن کیا تھا۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں، اس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، بدری اصحاب کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ میں پوری آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ابن ابی بلتا کو چھوڑا نہیں ہے، بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، اللہ نے رشتہ داریاں گنوائی ہیں کہ یہ ساری رشتہ داریاں اللہ اور اس کے رسول سے نیچے نیچے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ غداری نہیں کرنی۔ اچھا یہ جو حدیث ہے نا، اس کو امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لا کر اس کے اوپر انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ دے تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوتا۔ سر یہ امام بخاری نے آپ کے سارے فرقوں کا مسئلہ حل کر دیا اس حدیث سے رزلٹ نکال کے۔ یار حضور کے زمانے میں بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ کے کفر نہیں لوٹ رہا، اور حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں حضور نے کروائی، کیونکہ انہوں نے صحیح رزلٹ نکالا تھا اپنی جگہ۔ نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بینیفٹ دیا کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کیسے۔ تو سرکار آج اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دے دے، ایون کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے، تعویل کی غلطی کی وجہ سے، کفر نہیں لوٹے گا۔ وہ میری بات پکڑیے جی، ایک جگہ آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو کوئی کافر کہتے وہ کافر ہو جائے گا، دوسری جگہ کہتے نہیں ہوگا جی حضرت ابو بکر کو اگر میں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں انہیں مومن کامل خلیفہ راشد سمجھتا ہوں۔ لیکن جو نہیں سمجھتا، جس تک روایتیں ایسی پہنچی، اسے تعویل کی غلطی لگی تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہے گا، اس پہ نہیں لوٹے گا۔ یہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں، اور میں نے بخاری سے ثابت کر دی یہ بات۔ یہ پیورلی ٹیکنیکل علمی بحثیں ہیں، یہ وہ دقیق باتیں ہیں جو ان کے صرف مجتہدین کہا کرتے تھے اور یہ نقل کرتے تھے۔ ہم نے بچے بچے کو سمجھا دیا یار یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو سمجھ لو، یہ حدیثیں ہیں، اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ اب ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ ایڈی ہو کیوں کیا گلاں عام بندے نوں انہیں سمجھاتی ہیں نے، وہ تو عام کسی مسلمان کو بھی آپ کافر کہتے ہیں تو کفر لوٹ جائے گا اگر آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں صرف غصہ نکالنے کے لیے اپنے بکس کے اندر، تب ادروائز تو تعویل کی غلطی ہے اللہ کے سپرد۔ تو مولا علی کی طرف واپس آئے، انہوں نے کہا نہ یہ کافر ہیں۔ پوچھا کیا منافق؟ انہوں نے کہا قرآن میں تو ہے منافق اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے۔ تو جب کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ مسلمان۔ اور تو کوئی سپیشیز نہیں ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں 3 کیٹیگریز آئی ہیں نا، اہل ایمان، کافر اور منافق۔ مولا علی نے کہا کہ خوارج نہ کافر ہے نہ منافق، تو پیچھے کیا بچا؟ اہل ایمان۔ ہاں بدعتی ہیں، خارجی ہیں، لیکن اہل قبلہ اہل کلمہ ہے، بینیفٹ ان کو دیا گیا۔ رہ گیا وہ قتال، وہ تو قرآن میں ہے سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ بغاوت کرے تو اسے پھر قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ وہ قتال اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ انہیں کافر سمجھتے تھے، وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کی وجہ سے تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی، ہمارے بھائی ہیں، بھگوڑے ہو گئے۔ یہ مولا علی نے امت کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن آپ کو کافر بھی سمجھے تو آپ نے اسے کافر نہیں کہنا۔ یہی وجہ ہے جناب ہمارے خلاف کوئی جمعے بڑھا کے کوئی ہمیں قادیانی ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے، کوئی مرتد، لوگ کہتے ہیں علی بھائی کا بڑا حوصلہ ہے، بھائی ہم کوئی بنو امیہ کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں اتنا حوصلہ ہے، ہم علمی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان بیچاروں کو نہیں سمجھ لگی، جس طرح خوارج کو حضرت علی کے ساتھ رہ کے سمجھ نہیں آئی ہے، یہ تو 14ویں صدی میں خوارج علماء کی باتیں سن سن کے اگر سمجھ نہیں آئی ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولا علی کے سامنے نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، اور مولا علی کو تو چھوڑ دے، رسول اللہ کے سامنے ابو جہل تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ جسے اللہ توفیق دے اور جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا اس کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے، جو کوشش نہیں کرے گا اسے کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ اس سے بھی نیچے آ جائیں، رسول اللہ سے
پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی. اب آج عبداللہ ابن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. بریلوی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بتوں والی آیات بزرگان دین پہ لگاتے تھے. اے نہیں لکھا سرکار، کافروں والی آیات مسلمانوں پہ. جو کافروں کے بارے میں آیات تھی وہ صحابہ پہ لگاتے تھے. بالکل یہ نہیں لگنی چاہیے. صحابہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر کافروں والی آیتیں لگیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی کافروں والے کام کرے گا تو کافروں والی آیتیں اس پہ لگیں گی. آپ کا اپنا فرقے کا بندہ کوئی بات کر دے تو آپ اسے کہتے ہیں یہ بعد ذالک کا زنیم ہے، یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. لگاتے ہیں نا. یہ تو کافر کے بارے میں آئی تھی کہ ولد الحرام ہے. خالد ابن ولید کا باپ ولید ابن مغیرہ وہ کافر تھا. خود یہ کافر والی آیات اپنے فرقے کے لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے. اس وقت نہیں نظر آتا کہ جی وہ کافر والی آیات میں مسلمانوں پہ لگا رہے ہیں. نہیں کہتے ہیں نہیں جی جو کام کرے گا اس پہ تو فٹ ہوگی نا. سرکار یہی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ شرک چاہے بت پرستی میں ہو رہا ہو یا فرشتوں کی پرستش میں ہو رہا ہو یا جیسس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کی پرستش میں ہو رہا ہو یا کسی بابے سے مانگ کے ہو رہا ہو، جسے فٹ اسے گفٹ، وہ ساری آیات اس کے اوپر فٹ ہوں گی. وہی عبداللہ بن عمر جو اتنی نفرت کرتے ہیں خوارج سے. سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے اور شیخ زبیر صاحب نے مغالات کی اپنی پہلی جلد میں پورا عبداللہ ابن عمر کے اوپر مضمون لکھا. اس میں بھی نقل کیا کہ وہ خوارج اور خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے جو فالورز تھے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. وہ کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے. اور اذان کا جواب یہ نہیں ہے کہ صرف جواب دینا ہے، مراد یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، انہیں سلام بھی کریں گے اور سلام کا جواب بھی دیں گے. لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے. اگر صحابہ سلف نہیں ہے، ہمیں اب لا کے کوئی کہتا ہے جی احمد بن حنبل نے یہ کہہ دیا، جی امام آجری نے یہ کہہ دیا، جی یہ جی ابن تیمیہ نے یہ لکھ دیا، جی فلانے نے یہ لکھ دیا. وہ لے جو سارے فلانے اللہ جو بندے ہو. ہمارے لیے سلف نبی الاسلام صحابہ اہل البیت ہیں، صحیح العقیدہ تابعین ہیں، لیکن ٹاپ آف لسٹ نبی الاسلام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ہیں. اگر کوئی صحابہ کے فتووں کو نہیں مانتا اس کے فتوے پھر ہم کیوں مانے؟ جو اپنے سلف کو سلف نہ مانے وہ ہمارا سلف کہاں سے ہوا؟ جو اپنے بڑوں کی نہ مانے اس کو ہم کیوں بڑا مانے؟ ہم تو بڑا اسے مانیں گے جو نبی الاسلام کو، خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو بڑا مانے اور ان کی باتیں مانے. خالی یہ تو نہیں ہے کہ اس کا نام جو ہے مشرق سے شروع ہو کے مغرب میں ختم ہوتا ہے تو بڑا ہو جائے گا. اس طرح سے نہیں ہو جاتا بڑا. کوئی بڑا اپنے اعمال اور کردار سے ہوگا. دیکھیں ہم کسی بھی دینی پیشوا کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں بلاتا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے. اگر وہ اللہ رسول کی باتوں سے انکار کرے، حدیثوں سے آنکھیں بند کر لے، تو پھر اس کی عزت تو خود بخود ختم ہوگی. وہ بڑا تو بڑا رہا ہی نہیں. اس کے فتوے وہ اپنے پاس رکھے، روزانہ شیشے میں سامنے رکھ کے اپنی شکل بھی دیکھے، اپنے فتوے بھی دیکھے. ہاں تو آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں. امتی ہونے میں سب کا احترام ہوگا اس وقت تک جب تک وہ قرآن و سنت کا احترام کریں گے. جیسے ہی وہ قرآن و سنت سے بغاوت کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے اور تم نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا، اور اس کلمے کی نسبت کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنا بڑا مانا کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج اگر تم اس کے باغی ہوگے تو چاہے اس زمانے میں کوئی باغی ہو چاہے آج ہو اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے. یار وہ باغی ہیں نا جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے صحابہ ہیں. تو مجھے فرشتے بتائیں گے آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا.